آگے سوال نمبر 4. چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا اختلاف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا تھا؟ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا روزہ رکھو، انہوں نے کہا ہم نہیں رکھتے. نبی علیہ السلام نے کہا حج کرو، انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے. زکوٰۃ دو، انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے. نبی علیہ السلام نے کہا صلو، نماز پڑھو، انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے. اعتکاف بیٹھو، انہوں نے کہا ہم اعتکاف نہیں بیٹھتے. تو سوال ہے کیا جھگڑا ان عبادات کا تھا، اعمال کا تھا؟ جواب قطعاً نہیں. نبی علیہ السلام اور مشرکین مکہ کا جھگڑا اعمال میں نہیں تھا، بلکہ وہ دور جاہلیت میں بھی یہ سارے کام کیا کرتے تھے. کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ دور جاہلیت میں بھی یہ سارے کام. ہاں، مشرکین مکہ نمازی تھے، روزے دار تھے، ہاں جی، حاجی تھے، اعتکاف بیٹھتے تھے، ہاں جی، زکوٰۃ دیتے تھے، بیت اللہ کے اندر آنے والے حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کو ستو پلایا کرتے تھے. حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حتیم کیا چیز ہے؟ یہ جو حتیم ہے نا جی بیت اللہ کے باہر، حضرت یہ کیا ہے؟ حتیم کا کیا چکر ہے؟ فرمایا عائشہ تیرے خاندان والوں نے حلال پیسے جمع کیے، لیکن حلال فنڈ اتنا تھوڑا تھا کہ ساری تعمیر ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر تو کم کر دی لیکن اس میں حرام کے پیسے نہیں لگائے. وہ سارے کام کرتے تھے. آ جاؤ جی نمبر 1 نماز. یہ ساری حجت اللہ البالغہ ہے، کتاب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کی. اس کے اندر انہوں نے یہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں، مشرکین مکہ کے احوال. تو وہاں پر انہوں نے ساری چیزیں ذکر کر کے کہا کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اسی طرح اعتکاف بھی بیٹھتے تھے، حج اور عمرے بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، اور اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی دیا کرتے تھے. نماز پڑھتے تھے کیسے؟ ہماری طرح نہیں پڑھتے تھے. ان کی نماز شریعت حضرت اسماعیل کے ساتھ جو اس وقت صورت تھی اس کے مطابق پڑھتے تھے. جنازے بھی پڑھتے تھے، میت کو لا کے رکھ دیتے اور اس کی تعریفیں کرتے، بڑا ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، بس یہ ان کا جنازہ ہوتا تھا. زکوٰۃ کا فنڈ اکٹھا کرتے اور یہ رفائی کاموں میں زکوٰۃ کے پیسے لگا دیتے. حج کرتے تھے، اور حج کوئی ہماری طرح نہیں زندگی میں 1 2 یا 3 حج کر لیے، بلکہ پیدا ہوتی حج شروع. پیدا ہوتی حج، جتنے سال عمر اتنے سال حج. اب بھی بندہ جب جاتا ہے وہاں، اللہ توفیق دے عمرے کے لیے یا حج کے لیے کئی حضرات گئے ہیں، تو وہاں دیکھتا ہے بندہ کہ کئی ماں باپ ہوتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے انہیں بھی احرام ڈال کے ساتھ انہیں بھی عمرہ کرا رہے ہوتے ہیں. اس طرح حج بھی کرواتے ہیں. ہر سال حج کرتے تھے لیکن تھے مشرک. اب سوال ہے کہ وجہ کیا تھی؟ آ جاؤ ذرا ان عبارات کے نیچے آ جاؤ ذرا. سبحان اللہ. خدمت حجاج لفظ لکھا ہے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. یہاں پر ایک آیت ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، چاچے بھتیجے کا آپس کے اندر تھوڑا مکالمہ ہوا. چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چاچا کیا مزہ ہوتا کہ آپ پہلے ایمان لے آتے. تو آگے سے حضرت عباس نے کہا ہم اس وقت میں بھی نیکیاں کرتے تھے، ٹھیک ہے ایمان بعد میں لائے، لیکن ہم کیا حاجیوں کو پانی نہیں پلاتے تھے؟ کیا ہم حج نہیں کرتے تھے؟ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام. فرمایا خبردار، حاجیوں کو پانی پلانا یہ سارے کام اپنی جگہ، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں اس وقت تک جب تک بندے کے دل میں عقیدہ توحید کا نہ آ جائے. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم سمجھتے ہو حج کو اور ہر مسجد حرام کی تعمیر کرنے کو؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. فرمایا کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا
اور بیت مسجد حرام کی تعمیر کرنا اور اللہ کی توحید کا مسئلہ ماننا اور اس توحید کے مسئلے کے اوپر قربانیاں دینا، انہیں تم برابر سمجھتے ہو؟ خبردار، یہ برابر نہیں. لا یستوون عند اللہ. توحید کا مسئلہ سمجھنے والا بھی شان والا ہے اور توحید کے مسئلے کی محنت کرنے والا بھی شان والا ہے. یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ سارے کام کرنے کے باوجود وہ مشرک تھے. پھر سوال بنتا ہے وجہ کیا تھی؟ اب آ جاؤ سوال نمبر 5، بلکہ نظر و نیاز والا عنوان دیکھ لو. وہ اللہ کے نام کی نظر نیاز بھی دیتے تھے، اگرچہ لات منات عزا کے نام کی بھی دیتے تھے، لیکن ساتھ اللہ کے نام کی بھی نظر نیاز دیتے تھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور وہ مقرر کرتے تھے اپنی فصلوں اور جانوروں کے اندر حصہ. فقالوا، پس کہتے ھذا للہ، یہ اللہ کے نام کی نظر ہے. وَھذا لِشُرَکَائِنَا، اور یہ ہمارے معبودوں کی نظر ہے. تھے سمجھدار، اللہ کی نظر علیحدہ کرتے تھے اور اپنے معبودوں کی نظر. آج والے نے تو سارا گڑبڑ گیا، تو کہتے ہیں نیاز خدا نیاز حسین، نظر خدا نیاز حسین. اس نے تو ایک جگہ سارا مکس کر دیا. وہ کم از کم اتنا تو کرتے تھے، اللہ والی نظر نیاز جدا اور لات منات عزا والی نظر نیاز جدا، وہ جدا جدا کرتے تھے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، یہ اللہ کے لیے. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. مشرک اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ سے ڈرتا ہے. مشرک اللہ سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں آسان الفاظ میں کہوں تو مشرک اللہ سے ڈرتا ہی نہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. پریشان ہوتا ہے کسی نے تعویذ تو نہیں کر دیے، مجھے آج کل سردیوں میں کھانسی بہت آ رہی ہے، گاڑی آج کل پٹرول بہت کھا رہی ہے، کسی نے کوئی کالا جادو تو نہیں کر دیا میرے اوپر. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ مجھے ایک بندے نے خط لکھا، پہلوان تھا، حضرت میری کشتی ہے، کوئی تعویذ لکھ کر دیں تاکہ میں کشتی جیت جاؤں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اللہ سے نہیں ڈرتا. وہ بھی کیا کرتے، ایک طرف اللہ کے نام کی کھجوریں پڑی ہوتی، ایک طرف بتوں کے نام کی کھجوریں پڑی ہوتی. اگر اللہ والے حصے سے کچھ ادھر چلی جائے نا، کہتے خیر ہے، اللہ کو کیا ضرورت. لیکن اگر بتوں والے حصے سے کوئی دو چار دانے ادھر آ جائے نا، کہتے توبہ توبہ توبہ، پکڑ لیں گے ہمیں. یہ ان سے ڈرتے. اللہ والا حصہ ادھر جائے تو کوئی پریشانی نہیں. اللہ نے خود ذکر کی یہ بات، فرمایا اللہ اکبر، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، پس جو نظر ان کے معبودوں کے لیے ہوتی وہ نہیں پہنچتی اللہ کی طرف. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کے نام کی نظر نیاز ہوتی وہ پہنچ جاتی ان کے معبودوں کی طرف. ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، بہت برا ہے. اگلا سوال بڑا اہم ہے اور یہ اصل بات ہے، لیکن میں اس سے پہلے پچھلا سارا خلاصہ نکالتا ہوں. سوال تھا مسئلہ الہ تب سمجھ آئے گا جب یہ بات سمجھ آئے کہ مشرکین مکہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کس بات میں ہے. جواب، اختلاف اللہ کی ذات کا نہیں، اللہ کے وجود کے قائل تھے. صفات کا نہیں، اللہ کی صفات کے بھی وہ قائل تھے. اسی طرح اختلاف نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، اعتکاف کا نہیں، نظر کا نہیں، نیاز کا نہیں، اعمال کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. سوال اب یہ ہے جب اللہ کی ذات کے بھی وہ قائل، اللہ کی صفات کے بھی وہ قائل، اللہ ہی کی ذات کو اللہ کہتے ہیں، کسی اور ذات کو اللہ بھی نہیں کہتے، نماز کے بھی قائل، روزے کے بھی قائل، حج کے بھی قائل، زکوٰۃ کے بھی قائل، اعتکاف بھی وہ بیٹھا کرتے تھے، اللہ کے نام کی نظر نیاز بھی وہ دیا کرتے تھے. جب یہ سب کچھ وہ مانتے ہیں تو اب سوال ہے کہ پھر اختلاف کیا ہے. اب آپ نے خیال کرنا، مقصد کی بات آ گئی ہے. پھر اختلاف کیا ہے؟
یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ مشرک ہیں. نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود. حاجیوں کے لیے وہ کیا کرتے، خیال کرو، سارا سال وہ ستو جمع کرتے 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 جب حج کا سیزن آتا تو وہ حاجیوں کی خدمت میں لگ جاتے تھے. پھر سوال اختلاف کیا ہے؟ جواب، اچھا جی ایک بات رہ گئی ہے، اس سے پہلے کر لیتے ہیں، پھر اس سوال کو کرتے ہیں. دو سوال اور ضروری ہیں، یہ بھی ہیں، پھر اس سوال کو بعد میں کرتے ہیں. سوال، کیا اختلاف وہ نبی علیہ السلام کی صفات میں تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کو صادق اور امین نہ سمجھتے ہوں، یا اختلاف نبی علیہ السلام کی ذات کا تھا کہ وہ اللہ کی توحید تو مانتے ہوں لیکن نبی علیہ السلام کو نہ مانتے ہوں؟ جواب، قطعاً نہیں. وہ نبی علیہ السلام کی ذات کے بھی قائل تھے اور صفات کے بھی قائل تھے. آپ علیہ السلام کی وہ صفات کے قائل تھے. حدیث لمبی ہے، میں ساری عبارت نہیں پڑھ سکتا. نبی علیہ السلام نے خط لکھا ہرقل بادشاہ کو، حبشے کا بادشاہ، تو اس کے پاس خط گیا اور اس نے پوچھا بھائی یہ جو خط مجھے آیا ہے اس علاقے کوئی بندہ ہے؟ تو وہاں گئے ہوئے تھے پیچھے ابو سفیان وغیرہ بھی تجارت کے لیے. اس نے کہا جی میں وہاں سے ہوں. باقی بھی کچھ لوگ وہاں تھے مکے کے. اس نے کہا میں چند سوال کرتا ہوں، میرے سوالات کے جوابات دو. تو اس نے پہلا سوال کیا کہ یہ جو بندہ محمد ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، حل تتہمونہ بالکذب، کیا تم اس پہ جھوٹ کا الزام لگاتے ہو، یہ جھوٹا ہے؟ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے میرے ساتھ چونکہ باقی مکے کے لوگ بھی تھے، مجھے ڈر تھا اگر میں جھوٹ بولوں گا تو ایک دم یہ بولیں گے اور کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے. مجھے ڈر تھا کہ میری تکذیب کریں گے، لہذا اس ڈر کی وجہ سے مجھے سچ بولنا پڑا. اور میں نے کہا اے ہرقل بادشاہ، آج تک اس کی زبان پہ جھوٹ کبھی آیا ہی نہیں ہے، صادق ہے وہ. پھر فرمایا حل یغدرو، کیا اس نے کبھی دھوکہ کیا ہے؟ میں نے کہا قلت لا، اس نے دھوکہ بھی کبھی نہیں کیا. فرمایا اس کے ساتھی بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اس کے ساتھی دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اس طرح کے چند سوال کیے اور ابو سفیان نے یہ جواب دیے. معلوم ہوا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ان کو کوئی جھگڑا نہیں تھا، صفات کے ساتھ جھگڑا نہیں تھا. پھر وہ آگے سے بولا ہرقل، اس نے کہا میں نے تم سے پہلا سوال کیا کیا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ تم نے کہا نہیں. تو میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے، کیونکہ جب وہ لوگوں کے حق میں جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ کے حق میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ لہذا وہ اللہ کا سچا نبی ہے. میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا بڑھ رہی ہیں. تو میں سمجھ گیا ہوں کہ اسی کا نام ایمان ہے، کیونکہ سچا ایمان جب بندے کے دل میں گھس جائے تو بندہ پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹتا. اسی کا نام ایمان ہے. میں نے تم سے پوچھا وہ کسی بادشاہ کا بیٹا تو نہیں؟ تم نے کہا نہیں. تو میں سمجھ گیا یہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، کسی عہدے کرسی یا بادشاہت کے لیے لڑنے والا بھی نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کو صادق امین سمجھتے تھے، تو نبی علیہ السلام کی ذات اور شخصیت کا قطعاً اختلاف نہیں تھا. قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. میرا پیغمبر، ان ابو جہل وغیرہ مشرکوں کو تیرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، ان کو میرے ساتھ دشمنی ہے. ان کو توحید والے مسئلے کے ساتھ دشمنی ہے، یہ الہ والے مسئلے کے ساتھ دشمنی ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. اب سوال نمبر آ گیا جو 8، یہ اصل سوال ہے. سوال میں نے ذکر کر دیا کہ جب اللہ کی ذات کے قائل، صفات کے قائل، نماز روزہ حج وغیرہ سب کے قائل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ نعت خوان، نبی علیہ السلام کے وہ کیا تھے؟ آپ کو صادق امین کہتے تھے نا جی. اور نبی علیہ السلام کی صفات بیان کرنا ہی نعت خوانی ہے. پھر سوال اختلاف کیا ہے؟ اب جواب آ گیا میری طرف، آپ غور کرو. اختلاف تھا مسئلہ الہ اور لوازم الہ میں. کیا کہہ رہا ہوں؟ اختلاف تھا مسئلہ الہ اور لوازم الہ میں. میری طرف دیکھو،
بلفاظ دیگر نبیوں کی دعوت تھی کہ اللہ الہ ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، اور مشرکین مکہ اور ہر دور کا مشرک اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے الہ ہونے کو بھی مانتا ہے، لیکن اللہ کو الہ ہونے میں وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ اور ہر نبی کی دعوت ہوتی ہے اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا اور الوہیت یعنی الہ ہونے میں بھی کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ یہ ایک تعبیر ہے۔ اسی طرح خلاصہ کیا نکلا؟ نبی کی دعوت تھی اللہ کو مانو اور وحدہ لا شریک مانو، اور مشرک اللہ کو تو مانتے تھے لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے۔ نبی کی دعوت تھی ہی والے بنو، اور مشرک ہی والے نہیں بنے بلکہ وہ بھی والے تھے۔ نبی کہتا تھا اللہ ہی، داتا دستگیر غیب دان گنج بخش اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی، اور مشرک ہمیشہ بھی والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی صفات بھی مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کو شریک بھی کرتا ہے۔ تو اختلاف اس مسئلے میں ہے، مسئلہ الہ اور لوازم الہ میں۔ سوال دیکھو، سوال نمبر 8 ضروری ہے۔ مخالفت کی وجہ اللہ کی ذات و صفات بھی نہیں، اسی طرح نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ بھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و کردار بھی نہیں، تو آخر کیا ہے؟ جب یہ سب باتیں مخالفت کی نہیں تو پھر مخالفت ہے کس بات میں؟ جواب، مخالفت کی وجہ مسئلہ الہ اور لوازم الہ ہیں، مسئلہ الہ اور لوازم الہ ہیں، بلفاظ دیگر اختلاف تعدد آلہہ میں ہے، اختلاف تعدد آلہہ میں ہے۔ میں نے وہاں کہا تھا یہ بات آگے آئے گی، ایک ہے لفظ اللہ اور ایک ہے لفظ الہ۔ اللہ وہ ایک ہی ذات کو کہتے تھے، لہذا اس حصے میں وہ توحیدی تھے، لیکن جو ہے نا الہ، نبی کی دعوت تھی الہ بھی ایک ہے، اور وہ کہتے تھے نہیں اللہ بھی الہ ہے، لات منات عزا بھی الہ ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے کہا اللہ بھی الہ، ود سوا یغوث نعوق نصر بھی الہ۔ آج کے دور میں بھی یہی بات ہے، لوگ پڑے ہیں درگاہوں پر اور وہاں وہ کام کر رہی ہیں جو کام کس کے لیے کرنے ہیں؟ اللہ کو۔ لوازم الہ میں آگے بات آئے گی، سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ لوازم الہ جس میں بھی مانو گے گویا کہ اس کو آپ نے اپنا الہ مان لیا ہے۔ غیب دان ہونا، حاضر و ناظر ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، داتا دستگیر گنج بخش ہونا، اولاد کے خزانوں کا مالک ہونا، رزق کے خزانوں کا مالک ہونا، ما فوق الاسباب پکارے سننا، دلوں کے حال جاننا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنا، یہ سب کے سب لوازم الہ ہیں، اور ان لوازمات کو جس ہستی میں بھی مانو گے گویا کہ اس کو آپ نے اپنا کیا بنا لیا ہے؟ الہ بنا لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ شانیں صرف اللہ ہی کی ہیں، لہذا الہ بھی اللہ ہی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کسی پیر فقیر کو غیب دان سمجھتا ہے، حاضر ناظر سمجھتا ہے، مشکل کشا مختار کل سمجھتا ہے، داتا دستگیر گنج بخش سمجھتا ہے، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا سمجھتا ہے، اولاد دینے والا سمجھتا ہے، اس نے لوازم الہ کو اس ہستی میں مان لیا، جیسی اس ہستی میں اس نے لوازم الہ میں سے ایک لازم کو بھی مانا، اس بندے نے اس ہستی کو اپنا الہ بنا لیا۔ جیسے ہی اللہ کے علاوہ دوسری ہستی کو الہ بنایا تو اسی وقت یہ بندہ مشرک بن جائے گا، کیونکہ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور الہ اور لوازم الہ میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ فائدہ، یہ بڑے اہم دو فائدے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، عالم کی دو قسمیں ہیں، ایک عالم ذاتی اور نمبر 2 صفاتی۔ آسان الفاظ میں کہوں تو نام کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ نام ہوتا ہے جو کسی چیز کی ذات پہ دلالت کرتا ہے، اور ایک وہ نام ہوتا ہے جو کسی چیز کی صفت پہ دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے ہم میں سے کوئی بھی
کسی کا نام ہے خالد. اب جس وقت وہ بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھا خالد. پھر وہ بڑا ہوا اس نے حفظ کیا تب بھی خالد. بڑا ہوا وہ عالم بن گیا تب بھی خالد. جوان ہو گیا تب بھی خالد. بوڑھا ہو گیا تب بھی خالد. یہ علم ذاتی ہے, یہ نہیں بدلے گا کیونکہ یہ اس بندے کی ذات پہ دلالت کر رہا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے علم وصفی, نام صفاتی ہوتا ہے, جو اس کی ذات پہ دلالت نہیں کرتا بلکہ اس کی صفت پہ دلالت کرتا ہے. جیسے قاری, یہ ذات پہ نہیں, اس کی صفت قرات پہ دلالت کر رہا ہے. عالم اس کے علم پہ دلالت کر رہا ہے. مفتی اس کے صاحب فتویٰ ہونے پہ دلالت کر رہا ہے. طبیب اس کے حکیم اور معالج ہونے پہ دلالت کر رہا ہے. یہ نام صفاتی ہے. اللہ رب کا ذاتی نام ہے اور الہ اس کا صفاتی نام ہے. اللہ رب کا ذاتی نام ہے اور الہ اس کا صفاتی نام ہے. دوسرا فائدہ, یہ جو صفاتی نام اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک صادق, نمبر دو کاذب. اگر واقعی اس بندے میں وہ صفت موجود ہے تو یہ نام ہوگا صادق. اگر اس میں وہ صفت موجود ہی نہیں تو یہ نام ہوگا کاذب. مثلا ایک بندہ, اس نے پڑھا چھڑا کوئی نہیں, عالم نہیں ہے, صرف اس نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہے, اس کو کہتے ہیں مولوی. اب یہ مولوی اس کا نام صفاتی ہے لیکن یہ کاذب ہے کیونکہ حقیقت کے اندر وہ مولوی نہیں ہے. اس طرح ایک بندہ ہے, اس کو ایک بندہ کہتا ہے قاری, بلکہ کئی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایک دن نوکری نہیں کی ہوتی, نام مشہور ہوتا ہے کرنل, نام مشہور ہوتا ہے میجر, نام مشہور ہوتا ہے بریگیڈیئر, حالانکہ ایک دن بھی گھر سے باہر نہیں نکلے. یہ سارے صفاتی نام کاذب اور جھوٹے نام ہیں کیونکہ نہ یہ حقیقت کے اندر کرنل ہے, نہ بریگیڈیئر ہے, نہ یہ حقیقت کے اندر قاری ہے, نہ یہ عالم ہے, نہ یہ مولوی ہے. لیکن اگر واقعتاً وہ بندہ ایسا ہے تو ہم کہیں گے یہ صفاتی نام صادق ہے. اب آ جاؤ نچوڑ کیا ہے. مشرکین نے کیا کیا, انہوں نے اللہ کے علاوہ اللہ کے پیاروں کو بھی الہ بنایا. اللہ کے علاوہ اللہ کے پیاروں کو بھی الہ بنایا. اب اللہ بھی الہ اور ان کے وہ معبودان باطلہ بھی الہ ہیں, لیکن فرق یہ ہوگا کہ اللہ الہ صادق ہے اور وہ سارے آلہہ کاذبہ ہیں, وہ جھوٹے الہ ہیں, اور اللہ سچا الہ ہے. کیوں کہ اللہ کے اندر تو الہ والی صفت موجود ہے, لہذا اللہ سچا الہ ہے, اور جنہیں وہ الہ کہہ رہی ہیں ان کے اندر الہ ہونے والی صفت موجود نہیں, لہذا وہ سارے کے سارے جھوٹے الہ ہیں, وہ آلہہ کاذبہ ہیں. الغرض اللہ رب کا ذاتی نام ہے اور الہ اس کا صفاتی نام ہے, اور جو الہ صفاتی نام ہے یہ کبھی صادق ہوتا ہے کبھی کاذب ہوتا ہے. اگر اس ہستی میں واقعی الہ والی صفت موجود ہو جیسے اللہ میں ہے, لہذا اللہ کو الہ کہنا یہ سچ ہے اور اللہ کے سوا غیروں کو الہ کہنا یہ جھوٹ ہے. آ جاؤ جی, انبیاء کے ساتھ اختلاف مسئلہ الہ میں ہے. نمبر ایک, وما ارسلنا, اس کے دو عنوان چلیں گے. نمبر ایک اجمالاً, دو آیتیں ہم پیش کریں گے جس میں ہمیں اجمالاً پتہ چل جائے گا کہ ہر نبی کے ساتھ اس دور کے کافروں کا جھگڑا وہ کس مسئلے میں ہے. مسئلہ بولو تو صحیح, مسئلہ اللہ کی ذات میں نہیں ہے, اللہ کی صفات میں نہیں ہے, نماز روزے حج زکوٰۃ میں نہیں ہے, جھگڑا ہے مسئلہ الہ اور لوازم الہ میں. نمبر ایک, وما ارسلنا من قبلک من رسول, نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول, الا نوحی الیہ, مگر ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس کی طرف ہم یہ بات وہی کرتے تھے. کون سی بات؟ انہ لا الہ الا انا, نہیں ہے کوئی الہ مگر میں اکیلا اللہ ہی. فاعبدون, الوہیت کا لازم آ گیا.
فَاعْبُدُونَ، جب الہ اکیلا اللہ تو عبادت کے لائق بھی اکیلا اللہ ہے۔ اسی مسئلے کے لیے سارے نبی آئے نا، خیال کرو جب سارے نبی آئے اس مسئلے کے لیے تو سارے نبیوں کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا اسی مسئلہ میں، اسی مسئلہ میں جھگڑا تھا، باقی کسی مسئلے میں نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے جو پتھر مارے، آپ علیہ السلام فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، آپ نے وہ چادر ہلائی، وہاں رواج تھا، دستور تھا، جب اس چوٹی پہ کھڑے ہو کوئی چادر ہلاتا تھا لوگ سمجھتے تھے کوئی ضروری بات ہے، اہم بات ہے، کوئی مصیبت ہے، لوگ بھاگ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے چادر ہلائی، لوگ جمع ہو گئے، آپ نے پوچھا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا جھوٹا پایا؟ تمہارے درمیان میں نے 40 سال کی زندگی گزاری ہے۔ وہ کہنے لگے ہم نے تجھے بار بار آزمایا ہے، تیری زبان پہ ہم نے سچ کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں ایک کلمہ ایسا پڑھاتا ہوں جسے تم مان لو، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وہ کون سا کلمہ تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، دل سے سمجھ اور مان کر زبان سے کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، تفلحوا، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ دونوں جہانوں میں کیا ہو جاؤ گے؟ اس لیے سب کہو توحیدی کامیاب ہے۔ توحیدی کیا ہے؟ توحیدی بامراد ہے، توحیدی کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا۔ ہاں، توحیدی بڑا خوش نصیب ہے۔ اگر اس توحیدی کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہ ہو، اس توحیدی کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس بھی نہ ہو، اس توحیدی کے پاس کھانے کے لیے کوئی بندوبست بھی نہ ہو، اس توحیدی کی جیب میں ایک آنا بھی نہ ہو، اس توحیدی کو کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار بھی نہ ہو، خدا کی قسم اگر مسئلہ اس کے دل میں توحید والا موجود ہے، ان سارے کے سارے حالات کے باوجود وہ بادشاہ ہے، کیونکہ اس کے پاس توحید والی دولت موجود ہے۔ یہ کوئی تھوڑی چیز ہے۔ اس لیے آ جاؤ نمبر 2، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ اللہ کہتا ہے انہم، بے شک وہ کفار اور مشرکین، کانو، ان کی عادت ہی یہ تھی۔ اللہ کہتا ہے ہر دور کے مشرک اور کافر کی عادت ہی یہی ہے۔ اللہ کون سی عادت؟ اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یستکبرون، تو آگے سے بدمعاشیاں کرتے ہیں، آگے سے تکبر کرتے ہیں، آگے سے غصہ ہوتے ہیں۔ یہی مصیبت ہے۔ اب دیکھو قرآن میں غور کرو نا، کون سا مسئلہ ہے؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انہم کانوا اذا قیل لہم صلوا، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ مسئلے نہیں کہا۔ فرمائیں مسئلوں میں تو جھگڑا نہیں۔ اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کے سامنے مسئلہ الہ بیان ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ والا مسئلہ بیان ہوتا تھا کہ حاجت روا اللہ ہی، مشکل کشا اللہ ہی، داتا اللہ ہی، دستگیر اللہ ہی، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اللہ ہی، غیب دان اللہ ہی، حاضر و نادر اللہ ہی، مختار کل اللہ ہی، غیبانہ پکاریں سننے والا اللہ ہی، زمین و آسمان کے سارے نظام بنانے اور چلانے والا اللہ ہی، اولاد دینے والا اللہ ہی، عزت دینے والا اللہ ہی، بیماریاں لگانے ہٹانے والا اللہ ہی، نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کی پکاریں سن کے ان کی حاجت روائیاں کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ یستکبرون، اسی مسئلے سے اس زمانے کے مشرکوں کو بھی تکلیف ہوتی تھی اور اسی مسئلے سے اس زمانے کے مشرکوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارا ایک گناہ ہے، ہمارا کیا ہے؟ ایک گناہ ہے۔ کلمہ لوگ بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم صرف کلمے کا معنی کرتے ہیں۔ ہم صرف کلمے کا کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اکابرین بزرگوں نے یہ گناہ کیا ہے کہ کلمے کا معنی کیا۔ کلمہ تو لوگ بھی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی لگ رہی ہیں اور قبروں کو سجدے بھی ہو رہی ہیں، اللہ ہو کی ضربیں بھی لگ رہی ہیں اور غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں بھی جا رہی ہیں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی لگ رہی ہیں، علی مشکل کشا کے نعرے بھی لگ رہی ہیں،
لا الہ الا اللہ کے ضربیں بھی لگ رہی ہیں، غیر اللہ کو غیب دان حاضر ناظر بھی سمجھا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی لگ رہی ہیں، اولاد کے لیے در در کی ٹھوکریں بھی کھا رہے ہیں لوگ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی لگ رہی ہیں، اور بیماریوں کے اندر دروں کی ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں، نوکریوں کے لیے دروں کی ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں، درگاہوں پہ حاضریاں دیتے ہیں۔ مصیبت کیا ہے کہ ان کو کلمے کی سمجھ نہیں، کیونکہ کلمے کا کسی نے معنی نہیں بتایا۔ ہمارا یہی گناہ ہے، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اساتذہ کا، ہمارے شیوخ، اللہ کے ان سب پہ رحمتیں ہوں، کہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ یہ عرب تو ہے نہیں، یہ عربی تو ہے نہیں، کوئی پشتو والا ہے، کوئی پنجابی والا ہے، کوئی سرائکی والا ہے، انہیں تو عربی کی ہوا نہیں لگی، لہذا لا الہ الا اللہ صرف عربی والے سے کام نہیں چلتا۔ ہم کہتے ہیں اس عربی والے کا جو معنی ہے وہ معنی اپنی بولی میں سمجھاؤ۔ یہی کام کیا ہے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یہی کام کیا ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے، یہی کام کیا ہے پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی نے، یہی کام کیا ہے مولانا محمد امیر صاحب بندیالوی رحمہ اللہ تعالی نے، یہی کام کیا ہے حضرت حسین علی صاحب رحم اللہ کے عظیم شاگرد شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ تعالی نے۔ اور اسی جرم کی پاداش میں جس طرح نبیوں پہ فتوے لگے، اسی جرم کی پاداش میں ہمارے بزرگوں پہ بھی لوگوں نے فتوے لگائے لوگوں نے، کیونکہ بات یہی ہے، حق والوں کے پاس دلیل ہوتی ہے اور جھوٹوں کے پاس جھوٹے فتوے ہوتے ہیں، پراپیگنڈا ہوتا ہے، گالم گلوچ ہوتا ہے، لڑائی کے بہانے ہوتے ہیں، اور تو ہوتا کچھ نہیں۔ اس لیے آ جاؤ ذرا، اب آ جاؤ، تفصیل آ رہی ہے ایک نبی کا۔ عنوان ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ اختلاف۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو قوم کا اختلاف ہوا وہ کیا تھا؟ لیکن اس سے پہلے بات سمجھو، شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ ان کے بزرگ تھے 5، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ میرے اس لفظ کو میرے ساتھ کہو، یہ 5 کیا تھے؟ بزرگ۔ یہ 5 کیا تھے؟ ہاں، امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگوں کا نام ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی شرک تو تب بنتا ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے، بتوں کی پوجا پاٹ شرک ہے، پیروں فقیروں کی پوجا پاٹ شرک نہیں ہے۔ خیال کرو، غلط بات ہے، یہ بھی آخر میں آئے گی اگر وقت ہوا تو۔ یہ 5 بزرگ فوت ہو گئے، لوگوں کو ان سے بڑا پیار تھا۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ شیطان نے وسوسہ ڈالا کچھ لوگوں کے دلوں میں، اس طرح کرو کہ ان کی مورتیاں بناؤ اور مورتیاں بنا کے رکھ لو، جب تمہیں یاد آئے تو ان کو آ کے دیکھ لیا کرو۔ جس طرح زمانہ قریب کے اندر جب تصویر کا دور تھا، بھی تو موبائل آ گیا، باقاعدہ مرنے والوں کے لوگ ایک آدھ تصویر سنبھال کے رکھتے تھے۔ مورتیاں بن گئیں، ایک نسل تو آ کے دیکھ کے چلی جاتی جب یاد آتے تو، دوسری نسل نے آ کے چما چٹی والا کام شروع کر دیا، تیسری نسل آئی، اس نے کہا ہمارے بزرگ جو ان کو چومتے چاٹتے تھے تو کوئی نہ کوئی ان میں کمال تو ہوگا، انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا دیا۔ اللہ نے پھر نوح علیہ السلام توحیدیوں کے قافلے کا ایک عظیم جرنیل بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر 950 سال اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا۔ اب سوچو تو صحیح، اس دور میں شرک کا کتنا زور تھا۔ نبی نے 950 سال مسئلہ توحید بیان کیا، اور صرف 80 اور 90 کے درمیان کچھ لوگوں نے مسئلے کو قبول کیا، چند لوگوں نے مسئلہ قبول کیا۔ 950 سال کی محنت دیکھو، 80 اور 90 کے درمیان کچھ لوگوں نے مسئلہ قبول کیا۔ اس لیے خیال کرو، یہ کام آسان کام نہیں، مشکل کام ہے۔ مسئلہ توحید بیان کرو گے، اس مسئلے کے ساتھ کھڑے ہوو گے، نبیوں والے کام کو کرو گے تو لوگوں کے ساتھ دشمنیاں بھی بنیں گی، لوگ فتوے بھی لگائیں گے، مخالفتیں بھی ہوں گی، کیونکہ یہ پھولوں والا رستہ نہیں، یہ کانٹوں والا رستہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مسئلہ کیا بیان کیا، اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ ہود ہے، سورہ اعراف ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، البتہ کی بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، فقالا،
بس فرمایا نوح علیہ السلام نے یا قوم عبداللہ، اور میری قوم والو عبد اللہ، عبادتیں کرو کس کی؟ اللہ کی کرو۔ کل عبادت فی القرآن بمعنی التوحید۔ سمجھو بات کو ذرا، کیا مطلب ہے عبد اللہ کا؟ مشرک تو اللہ کی عبادت کرتا ہے نا، یہ تو نہیں کہ مشرک اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ یہاں صرف عبادت کا حکم نہیں بلکہ توحید فی العبادت کا حکم ہے۔ ای وحدو فی العبادہ، عبد اللہ کا مطلب یہ ہے میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو، ود سوا یغوث یعوق نصر کی عبادت نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہ ہی والا معنی آگے جو علت بیان کر رہے ہیں نا نوح علیہ السلام، اس علت سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں اللہ ہی کی عبادت والی بات ہے، خالص عبادت، رلے والی عبادت نا۔ جس طرح قرآن نے مثال ذکر کی ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ خیال کرنا، خالص والا معنی سمجھا رہا ہے اللہ۔ تو جاتا ہے اپنے جانوروں کے لیے چارہ لے کے آتا ہے، گھاس لے کے آتا ہے، بھوسا ہوتا ہے، تو چارہ تیار کر کے اس کو ڈال دیتا ہے، اس میں کوئی چیز بھی سفید اور خالص سفید نہیں ہے۔ وہ جانور چارہ کھا رہا ہے، حلق سے اندر گیا، معدے میں پہنچا، وہاں ایک مشینری لگی ہوئی ہے جو اس چارے کو ہضم کر رہی ہے، پھر ہضم ہو کر اسی چارے سے دودھ بھی بنتا ہے، اسی چارے سے خون بھی بنتا ہے، اسی چارے سے گوبر بھی بنتا ہے۔ لیکن رب کہتا ہے لبنن خالصا، او میرا بندہ دودھ چونکہ تو نے استعمال کرنا تھا اس لیے میں نے دودھ کے اندر نہ گوبر کا رلا ہونے دیا نہ خون کا رلا ہونے دیا، کیونکہ رلے والا دودھ تیری طبیعت پسند نہیں کرتی۔ جس طرح دودھ میں نے تیرے برتن میں خالص ڈالا ہے، عبادت بھی میری خالص کیا کر، عبادت میں بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا کر۔ جس طرح تجھے رلے والا دودھ نہیں پسند، میں اللہ کی غیرت بھی رلے والی عبادت کو قبول نہیں کرتی۔ اس لیے فرمایا یا قوم عبد اللہ، او میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو۔ کیوں جی؟ ما لکم من الہ غیرہ، مسئلہ الہ آ گیا۔ ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیرہ اس اللہ کے سوا، اس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اسی بات کے اندر قوم والوں نے کیا شروع کر دیا؟ جھگڑا شروع کر، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا۔ اگر تم نے یہ مسئلہ الہ قبول نہ کیا، اگر تم نے اللہ ہی کی عبادت والا مسئلہ قبول نہ کیا، یہ مسئلہ الہ قبول نہ کیا، تو مجھے ڈر ہے بڑے دن کے عذاب کا کہ قیامت کے دن تم سیدھے جہنم کے اندر جاؤ گے۔ سیدھے کدھر جاؤ گے؟ اچھا جی چلو ایک بات آ گئی ہے سمجھ لو۔ ایک بندہ ہو، وہ آگ کے اندر چھلانگ لگا رہا ہو، آگ لگی ہوئی ہے اور ایک بندہ اس آگ میں کیا لگا رہا ہے، تو ہم سب اس کو بچانے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بھاگیں گے۔ حالانکہ وہ آگ کے اندر چلا بھی گیا تو اول تو بچ جائے گا، نہ بھی بچا تو مر جائے گا۔ لیکن جو بندہ شرک پہ مر رہا ہے وہ سیدھا جہنم کی آگ میں جا رہا ہے۔ جو بندہ شرک پہ مر رہا ہے وہ سیدھا کدھر جا رہا ہے؟ جہنم کی آگ میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب اگر ہمیں پتہ چل جائے ہمارے خاندان میں، ہمارے دوست یاروں میں کچھ شرک کے بیمار ہیں اور یقیناً اگر اسی حال پہ مر گئے تو سیدھے کدھر جائیں گے؟ جہنم میں، تو ان کی فکر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ یا یہ کہنا چاہیے کہ یہ صرف مفتی صاحب کا کام ہے؟ سب کو فکر کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم یہی نبیوں والی محنت ہے۔ نبی کوئی چھوٹا کام لے کے نہیں آئے تھے، نبی ان لوگوں کو جو بالکل جہنم کے کنارے پہنچ گئے تھے ان کو کھینچ کے جنت کی طرف لینے کے لیے آئے تھے۔ یہی مسئلہ توحید سمجھا کر، مسئلہ الہ سمجھا کر
دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی مرتے دم تک اس مسئلے کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اللہ ہمیں اس مسئلے کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا جی، اب جواب لکھا کہ جواب سرداران قوم، جواب سرداران، ہاں وہ جو میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی نا ہرکل والی، ہرکل نے ایک یہ سوال بھی کیا تھا کہ محمد بن عبداللہ نبی علیہ السلام کے بارے کہ اس کی بات کو قبول کرنے والے مالدار لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا اس کے جتنے مرید ہیں سارے غریب غریب ہیں، اس کے جتنے مرید ہیں سارے۔ تو آگے سے ہرکل نے کہا پھر یہ اللہ کا سچا رسول ہے، کیونکہ اللہ کے سچے رسولوں کے مرید غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، پھر یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ اس لیے خیال کرو۔ اب سردار بولے وقالو، اور کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، یہ لفظ ہے لا تذرن، مت چھوڑو اپنے الہوں کو، ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنا اپنے الہوں کو۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ما لکم من الہ غیرہ، الہ صرف ایک ہے، اور یہ کہتے ہیں لا تذرن آلہتکم، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے الہوں کو۔ تو یہ بھی اپنے معبودوں کو الہ کہہ رہی ہیں، نوح علیہ السلام بھی اپنے معبود کو الہ کہہ رہی ہیں۔ فرق کیا ہوگا؟ اللہ الہ صادق ہے اور یہ آلہہ کاذبہ ہے، یہ جھوٹے الہ ہیں۔ لا تذرن آلہتکم، ہرگز نہ چھوڑو اپنے الہوں کو، ولا تذرن ودا، اور نہ چھوڑنا ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث کو اور نہ یعوق کو اور نہ نصر کو، ان کو نہ چھوڑنا۔ کیا معلوم ہوا؟ نوح علیہ السلام کا جھگڑا اپنی قوم کے ساتھ نماز والے مسئلے میں تھا، اور بولو تو صحیح، نماز والے مسئلے میں، روزہ، حج، زکوٰۃ، جھگڑا کیا تھا؟ مسئلہ الہ میں تھا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت تھی الہ اکیلا کون ہے؟ اللہ، اور وہ کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے، اور ود سوا یغوق یعوق نصر بھی الہ ہے۔ نوح علیہ السلام ہی والے تھے اور وہ مشرک بھی والے تھے، اور سمجھ گئے وہ بات کو؟ آگے ہود علیہ السلام کے ساتھ اختلاف، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا ہم نے عادیوں کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، فرمایا ہود علیہ السلام نے او میری قوم والو، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ کیا معنی کرو گے؟ اللہ، ہاں توحید فی العبادت، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ کیوں جی؟ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو شرک سے؟ نوح علیہ السلام نے دعوت کیا دی؟ اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، کیونکہ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ میں ہود اللہ کا نبی اور پیارا ضرور ہوں، لیکن الہ نہیں، الہ کے الہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب جواب قوم والوں نے کیا کہا؟ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی، اگلے لفظ کو پڑھو، بتارکی آلہتنا، کہنے لگے نوح تو ایک ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لے کے آیا، اور ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، تیری بات سن کے ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہم تجھ پر یقین کرنے والے۔ صالح علیہ السلام کے ساتھ اختلاف، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، او میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ کیوں جی؟ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا، هو انشاکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من الارض، زمین سے، جس نے تمہیں پیدا کیا کدھر سے جی؟ ہاں، ہم سب کا دادا ہے حضرت آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ ہوا انشاکم من الارض، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ آگے واستعمرکم فیہا،
اور تمہیں آباد کیا زمین میں، اور تمہیں آباد کیا زمین میں۔ اس لیے اس دنیا میں جتنے لوگ بھی آباد ہیں ان کو آباد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ آباد کر رہا ہے اور کسی کی آبادی نہیں ہے۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ، اسی سے معافیہ مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام؟ إِنَّ رَبِّي، بے شک میرا پالنہار، بے شک میرا پالنہار، قریب، وہ میرے قریب ہے۔ ہاں، وہ میرے کیا ہے؟ قریب ہے۔ یہ تو کہتا ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے جی، لہذا اللہ سے مانگنے کے لیے واسطوں وسیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر اللہ بھی نہیں سنتا۔ ہم تو ہیں روح سیاہ، گناہ گار، خطا کار، اللہ ہماری قدر سنتا ہے۔ اللہ ساڑی سندا نہیں تو انہاں دی موڑدا نہیں۔ ہاں جی، قرآن بڑا عجیب ہے۔ صحابہ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام سے صحابہ نے ایک سوال کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں ایک سوال ہے، آپ ہمیں اس کا جواب دیں۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا حضرت یہ بتائیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے یا اللہ ہم سے دور ہے؟ اگر اللہ قریب ہے تو فنناجی، ہم آہستہ آہستہ اللہ کو پکاریں، اگر اللہ دور ہے تو پھر ہم بڑے بڑے آواز کر کے اللہ کو پکاریں۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا اور اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 186۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے اس کا کیا دے دیا؟ جواب دے دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کیا تجھ سے میرا نبی، عبادی، میرے بندوں نے، عبادی، اور کیونکہ سارے کٹر توحیدی تھے نا صحابہ، عبادی میرے بندوں نے، میرا نبی ان کو جواب دے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، پس بے شک میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ، میں خود جواب دیتا ہوں مانگنے والے کی مانگ کا، دعا کرنے والے کی دعا کا جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اب سوال ہے، اللہ قریب تو ہے لیکن سوال ہے کتنا قریب ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دوسرے مقام پہ دیا اور اس نقطے کو بھی حل کر دیا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں میں اللہ تمہارے کتنے قریب ہوں، نہ پریشان ہونا۔ یہ سورہ قاف آیت نمبر 16 ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیال گزرتا ہے ہم اس خیال کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم اس خیال کو بھی، اس خیال کو بھی جانتا ہے۔ ان تجہر بالقول فإنه يعلم السر واخفى۔ اللہ کہتا ہے تیرے دل میں جو راز موجود ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، اور ابھی تک تیرے دل میں جو راز آیا بھی نہیں، کل پرسوں آئے گا، سال 6 مہینے بعد آئے گا، میں اللہ اس آنے والے راز کو بھی اب سے جانتا ہوں۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ فرمایا تیرے دل میں جو وسوسے اس کو بھی جانتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور فرمایا ہم زیادہ قریب ہیں شارگ سے۔ یہ نہیں کہا کہ شارگ جتنے قریب ہے، نا، فرمایا اقرب الیہ من حبل الورید، شارگ سے بھی زیادہ کیا ہیں؟ قریب ہیں۔ اور یہ کہتا ہے بغیر واسطوں وسیلوں کی نہیں سنتا، اور ہم ہیں گناہگار اور گناہگاروں کی اللہ نہیں سنتا۔ شیطان کو جب اللہ نے کہا دفع ہو جائے جنت سے، نکالا تو آگے سے شیطان نے ایک دعا کی، ربا مجھے مہلت دے دے قیامت تک، انذرنی الی یوم یبعثون۔ اللہ نے شیطان کی دعا سنی یا کوئی نہیں سنی؟ سنی، اور سن کے اللہ نے کہا جا تیری دعا سن بھی لی، قبول بھی ہو گئی ہے، لیکن تجھے قیامت تک نہیں بلکہ ایک وقت معلوم تک مہلت دے رہا ہوں۔ وہ رب جب شیطان کی بھی سنتا ہے، یہ کہتا ہے میں بڑا گیا گزرا ہوں۔ اب دو میں سے ایک باتیں ہیں، یا تو یہ شیطان سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے اور کہتا ہے اللہ میری نہیں سنتا،
یا یہ بات ہے کہ جب اللہ شیطان کی سن سکتا ہے تو پھر ہر گناہگار انسان کی بدرجہ اولا سنتا ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ اس لیے آ جاؤ ذرا، ان ربی قریب مجیب، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اختلاف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عجیب نبی ہیں، پیدا ہوئے ایسے گھر میں باپ بت بنانے والا ہے، بت بناتا ہے باپ اور پھر لوگوں پہ بیچتا ہے، لوگ اسے اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ بچپن سے دیکھ رہے ہیں، اور نبی چونکہ فطرتی اور پیدائشی توحیدی ہوتا ہے، فطرتی اور پیدائشی توحیدی ہوتا ہے۔ باقی بھی جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں توحیدی پیدا ہوتے ہیں، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، بچہ پیدا تو توحیدی ہوتا ہے، لیکن اب اگر باپ یہودی ہے تو وہ بچے کو یہودی بنا دیتا ہے، عیسائی ہے تو عیسائی بنا دیتا ہے، قبر چٹ ہے، قبروں کی پوجا کرنے والا ہے تو ادھر لے جاتا ہے۔ ماں باپ، اور اگر ماں باپ توحیدی ہیں تو ماشاءاللہ وہ بچہ بھی بچپن سے ہی اللہ کی توحید کے نعرے لگانے شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے خیال کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جوان ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ اللہ نے تاج نبوت رکھنا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر اللہ نے یہاں ذکر کی، اپنے باپ کو دعوت دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم کا واقعہ تو یاد کرو، اللہ کون ہے وہ؟ فرمایا صدیقاً، ابراہیم کوئی چھوٹا موٹا سچا نہیں، بہت بڑا سچا انسان تھا، نبیًا، اور میرا نبی ہے۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے، اب ابا مشرک ہے، اور عام کوئی کمزور مشرک بھی نہیں، ہاں، بڑا ٹاپ کا مشرک ہے، اور اس کا شرک پہ کاروبار بھی چلا ہوا ہے۔ اب پہلے باپ سے شروع کیا، پہلے باپ کو مسئلہ توحید سمجھاؤں۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے، یا ابت، یہ 4 دفعہ یا ابت آئے گا، یا ابت، اے میرے ابا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا کیوں عبادت کرتا ہے، کیوں پکار کرتا ہے، کیوں نظر نیازیں دیتا ہے، کیوں سجدے سجود کرتا ہے، کیوں رکوع کرتا ہے ان ہستیوں کی، لا یسمع، جو تیری پکار سنتے بھی نہیں، ولا یبصر، تیرے حال کو دیکھتے بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور تجھ سے مصیبت اور تکلیف کو دور کر سکتے بھی نہیں۔ معبود وہ ہو جس میں 3 کمال ہوں، معبود وہ ہو جس میں کتنے کمال ہوں؟ پہلا کمال، اسے ہم جہاں سے پکاریں وہ ہماری سنیں۔ دوسرا کمال، ہم جہاں بھی ہوں وہ ہمیں دیکھے۔ اور تیسرا کمال، ہم جس مصیبت میں بھی پھنسیں وہ ہمیں ہر مصیبت سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہو۔ یہ 3 کمال شرط معبود کے لیے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا ابا، جس بت کی تو پوجا کر رہا ہے یہ سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، اور نفع نقصان کا مالک بھی نہیں، لہذا یہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آ جاؤ، یہ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، ہر زمانے پر یہ فٹ ہوتی ہے۔ اس دور میں بت تھے تو بتوں پہ بھی فٹ ہوئی، آج کے زمان میں قبر پرستی کا زمانہ ہے تو یہاں بھی فٹ ہوتی ہے۔ لہذا قبر پرستوں سے بھی یہی سوال ہے، کیوں پوجتے ہو انہیں جو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، اور کوئی تکلیف اور مصیبت دور کر سکتے بھی نہیں ہے؟ اسے پکارا جائے نا جی، جو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، مرضیوں والا ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ عجیب انداز ہے۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ یہ مسئلہ الہ ہے، رنگ بدل گیا۔ فرمایا ابا کیوں پوجتا ہے انہیں جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، اور کوئی تکلیف مصیبت دور کر سکتے بھی نہیں؟ جب یہ نہیں کر سکتے تو یہ الہ نہیں، اور جب یہ الہ نہیں تو الہ اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ آگے جی، یا ابت انی قد جانی من العلم، باپ نے کہا تو میرا بیٹا ہو کہ مجھے سکھاتا ہے، میں تیرا باپ ہوں۔
فرمایا ابا تو باپ صحیح، لیکن اللہ نے علم توحید والی سمجھ مجھے دی ہے، تجھے نہیں دی ہے۔ یا ابت میرے با انی قد جانی من العلم، تحقیق آ گیا میرے پاس علم، وہ نبوت والا توحید والا، معلوم یاتے کا جو تیرے پاس نہیں آیا، فتبینی پس میری بات مان لے، اہدے کا صراطا سویا، میں تجھے دکھاؤں گا بالکل سیدھا رستہ، توحید والا رستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرا بابا شیطان کی پوجا نہ کر۔ کس کی پوجا نہ کر؟ وہ تو بتوں کی پوجا کر رہی ہیں، شیطان کا کیا مطلب؟ جواب، ہر غیر اللہ کی عبادت در حقیقت وہ شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ اس شرک کی طرف لے کے جانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ فرمایا لا تعبد الشیطان، نہ پوجا کر شیطان کی۔ اللہ اکبر، یہ بھی عجیب بات ہے۔ معبود باطل کی محبت دل سے نکالیں گے تب سچے معبود کی محبت دل میں جائے گی۔ اس لیے قرآن نے ایک انداز رکھا ہے، قرآن نے غیر اللہ کا عجز بیان کیا ہے جگہ جگہ، نبیوں ولیوں کا عجز عاجزی بیان کی ہے، اور اللہ کا کمال بیان کیا ہے۔ کہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام روتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں دیکھو زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے روتے نظر آتے ہیں، کہیں دیکھو ایوب علیہ السلام بیماری کی وجہ سے روتے نظر آتے ہیں، کہیں دیکھو بی بی مریم یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اللہ نے نبیوں ولیوں کا عجز بیان کیا، کیونکہ جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ عاجز ہیں، پتہ چلے گا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے، الہ نہیں ہو سکتے۔ جب یہ معبود اور الہ نہیں ہو سکتے تو مسئلہ ثابت ہو جائے گا کہ الہ اور معبود اکیلا اللہ ہے۔ اس لیے خیال کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی چوٹ لگائی، فرمایا ابا جس کو تو دین سمجھ رہا ہے یہ دین نہیں ہے، شیطان کی عبادت ہے۔ فرمایا یا ابت میرے ابا لا تعبد شیطان، مت عبادت کر شیطان کی، ان شیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان ہے رحمان کا نافرمان۔ یا ابت اے میرے ابا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ تجھے پہنچے گا عذاب رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا، تو ہو جائے گا دوست شیطان کا۔ قالا، باپ نے جواب دیا اور کہا اراغب انت عن آلہتی، یہ لفظ آیا نہیں آیا؟ اراغب انت عن آلہتی، وہ اپنے بتوں کو اپنا الہ سمجھتے ہیں۔ اراغب انت، کیا تو اعراض کرنے والا ہے، عن آلہتی، میرے معبودوں سے؟ کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے؟ تو میرے معبودوں کو معبود نہیں مانتا؟ تو باپ کے دین کا منکر ہے؟ باپ ہے نا حضرت ابراہیم کا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ دین جو ہے پیو دادے دا دین نہیں چھوڑنا چاہیے نا، پیو دادے دا دین۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کا دین چھوڑا ہے نہیں چھوڑا؟ اور چرس چھوڑا ہی نہیں ہے، باپ کے دین کو رگڑا لگا رہا ہے حضرت ابراہیم۔ اس لیے قرآن نے یہ دو رنگ بتائے ہیں۔ ایک رنگ وہ ہے جہاں پر باپ دادا کی ماننے کی بات ہے، جو سورہ یوسف میں مضمون آئے گا وہاں بھی ہے، اور جہاں باپ دادا مشرک ہوں تو وہاں قرآن نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ تیرے ساتھ جہاد کریں اور کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر، تجھ پہ زبردستی کریں اور کہیں کہ فلاں کے نام کی نظر نیاز دیا، فلا تطعهما، ادھر پھر ماں باپ کی نہیں ماننی، ادھر ان کا بالکل باغی ہو جا توحید کے مسئلے میں، کیونکہ یہاں اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈل رہا ہے۔ اس لیے اپنے باپ کو کہتے ہیں یا ابتی اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ سارے میرے پاس کہیں۔ جملہ یہ ہے کہ مشرک کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے، سارے کو مشرک کے پاس دلیل، مشرک بے دلیلہ ہوتا ہے، توحیدی کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ دیکھو ابراہیم کا باپ آگے دلیل نہیں دے رہا، کہتا ہے باز نہ آیا نا لارجمنک، میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیا، نکل جا میرے گھر سے، نکال رہا ہے۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی،
इन्नहु कान बी हफिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इख्तिलाफ अपने बाप और कौम के साथ वो कौन से मसले हैं? मसला इलाह में इख्तिलाफ है। आगे एक उन्वान मैंने दिया है, कुरान का एक मजमून है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीब नबी हैं। पहले जबान से तौहीद समझाई, पहले किससे तौहीद समझाई? मसला बयान किया, लेकिन फिर सोचने लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये ऐसे नहीं समझ रहे, चलो मैं जरा अमलन इनको मसला समझाऊं, अमली तरीके से तौहीद समझाऊं। क्या तौहीद है जी? उनके मेलों के दिन आ गए, मेले पे जाने लगे, वो इब्राहिम को भी दावत दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया इन्नी सकीम, मैं मरीज हूं, बीमार हूं, तुम्हारा शिर्क देख देख के मेरा दिल बीमार और परेशान है। चले गए, कुल्हाड़ा लेके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके बुत खाने में घुस गए और शुरू हुए ना एक एक बुत को तोड़ना शुरू कर दिया। फजालहुम जुजाजा, उन्हें बिल्कुल टुकड़े टुकड़े किया। इल्ला कबीर लहुम, और जो उनका सबसे बड़ा मुश्किल कुशा था ना, उसके कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा रखा और रख के आ गए। अब वापस आए मेले से, और मुशरिकों की आदत होती है सफर से आए तो पहले दरबार पे हाजिरी देते हैं। जिस तरह हमारे भी कई हुक्मरान मक्के मदीने से आएंगे, उधर से छूटेंगे और फिर आके दाता दरबार पे हाजिरी देंगे, फिर घर जाएंगे। तो ये भी वापस लौटे तो पहले आए अपने इबादत खाने में, अंदर जो दाखिल हुए तो उनके माबूदों का बेड़ा गर्क है, परेशान हुए, कहने लगे मन फाल हाजा बिआलिहतिना अंता फालता हाजा बिआलिहतिना या इब्राहिम, बल्कि इससे पहले मन फाल हाजा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, हमारे माबूदों के साथ ये ज्यादती किसने की है? इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, वो बड़ा वहाबी है, कोई बड़ा जालिम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया समेना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम। सरदारों ने पूछा किसने किया? तो नीचे लोग कहने लगे समेना फतन, हमारी बस्ती में एक जवान है, यज़कुरुहुम, जो हर वक्त इन्हीं के पीछे लगा रहता है, उसका और कोई मसला, वो हर वक्त इन्हीं के पीछे लगा रहता है, हर वक्त, हर जुमा, हर दर्स, हर तकरीर, उसका यही मसला होता है कि ये कख नफे नुकसान के मालिक नहीं। आजकल भी कोई लोग कहते हैं ना जी, इनको तौहीद के अलावा दूसरा कोई मसला आता ही नहीं है। यज़कुरुहुम, नाम क्या है उसका? युक़ालु लहू इब्राहिम, उसका नाम इब्राहिम है। कहने लगे पेश करो उसे। अब इस नुक्ते को समझना, इस बात को दिल में डालना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहीं छुप नहीं रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो ये सारी चाल चली इसलिए है कि ये आएंगे, इनके माबूद टूटे हुए पड़े होंगे, ये मुझे बुलाएंगे, ये सारे जमा होंगे, तो वहां उस मजमे में अल्लाह की तौहीद का मसला इन्हें समझाऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो ये सारी चाल चली इसलिए है कि शायद इस तरह समझ जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पेश हुए। कुरान को देखो, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन इज़ क़ाल लिअबी व क़ौमी मा हाज़िहि तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून। अब्बा जी ये क्या मूर्तियां हैं जिन पर तुम डेरे लगा के बैठे हो? क़ालू, कहने लगे, वजदना आबाअना लहा आबिदीन, वजदना आबाअना, पाया हमने अपने बाप दादों को, पाया हमने अपने बाप दादों को, ला आबिदीन, वो भी इनकी बातें करते थे, वो भी इनकी पूजा पाठ किया करते थे। आगे जी, क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम भी और तुम्हारे बाप दादा भी खुले गुमराह हो। सारे क्या हो? खुले
اور یہ ہمارے دوست لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ بھی نہ کہو. ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا وَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ، تو لے کے آئے ہمارے پاس حق، ام انت من اللاعبین، یا ہے گپ شپ کرنے والا. قال، فرمایا، بر ربکم رب السماوات والارض، رب تمہارا وہ ہے جو رب اسمان اور زمینوں کا، الذی فطرہن، وہ جس نے ان کو پیدا کیا، وانا علی ذالکم من الشاہدین، وتاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، میں تدبیر کروں گا تمہارے ان بتوں کے خلاف جب تم پیٹھ دے کے چلے جاؤ. فجعلہم جزازا، کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، اللہ کبیر لہم، مگر ان کا بڑا اسے چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، اسے تب چھوڑا کہ واپس آ کے اس سے پوچھے تو صحیح، تیرے ہوتے ہوئے ہمارے سارے معبودوں کا برا حال کون کر گیا؟ تو اپنے ساتھیوں کو نہیں بچا سکا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے کی ہے یہ زیادتی؟ من فعل هذا بآلهتنا، کس نے کی ہے یہ ذاتی ہمارے الہوں کے ساتھ، بے شک وہ بڑا ظالم ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے لے آؤ ابراہیم کو على اعين الناس، لوگوں کے سامنے کھلے مجمع میں لاؤ، ہم اس کو کھلے مجمع میں ایسی عبرتناک سزا دیں گے تاکہ باقی لوگ بھی دیکھ کے عبرت حاصل کریں. اللہ اکبر. قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے کیا تو نے یہ زیادتی کی ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال، فرمایا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ یہ کاروائی تو تمہارے اس بڑے معبود نے ڈالی ہے. دیکھو یار، کلاڑا اس کے پاس ہے، الزام مجھے دے رہے ہو، اس نے کی ہے. اور اس کی بہت ساری تعبیرات ہیں، درس میں ہوتی ہیں. ایک یہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام ان کو گویا کہ عجیب جواب دے رہے ہیں، میں نے نہیں کی تو پھر اس نے کی ہوگی، یعنی میں نہیں تو کی ہے، پوچھو ذرا اس سے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو ان سے اگر یہ بول سکتے ہیں. فرجعوا الی انفسہم، جب کہا نا پوچھو اس سے، اللہ کہتا ہے ایک دم وہ دل میں شرمندہ ہوئے، اور ان کے دل میں تو یہ بات آئی کہ یار بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے، بات تو ابراہیم کی، یہ بول نہیں سکتے، خود کو نہ بچا سکے ہمیں کیا بچائیں گے، کیونکہ جو خود مشکل میں پھنس جائے وہ کسی اور کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جو خود حاجت مند ہو وہ کسی اور کا حاجت روا نہیں ہو سکتا، جو خود مصیبت کا شکار ہو جائے وہ کسی کو مصیبت سے بچا نہیں سکتا. اس لیے فرمایا اچھا جی، ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہنے لگے تو جانتا ہے یہ بولتے کوئی نہیں. قال، فرمایا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اور ظالموں اللہ کو چھوڑ کے ان کی باتیں کرتے ہو جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے نقصان بھی نہیں دے سکتے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پہ بھی تف ہے اور تمہارے معبودوں پہ بھی تف ہے. ہاں، افلا تاکلون. قالوا حرکوا، کیا لفظ ہے؟ قالوا حرکوا، کیونکہ میں نے کہا تھا مشرک کے پاس دلیل نہیں ہوتی. کہنے لگے اس کو جلاؤ، آگ میں ڈالو ابراہیم کو. آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ جل رہی ہے، اوپر سے پرندہ گزرتا ہے، وہ بھی جل کے نیچے گر جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جھولے پہ بٹھایا گیا، بے لباس کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ کیا جرم تھا؟ یہی مسئلہ الہ بیان کرنا جرم تھا، بے لباس کر دیا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو بے لباس ہوں گے نا، سب سے پہلے جس کو جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا اس کا نام حضرت ابراہیم ہے. لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ عُرِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ ابراہیم پہلا وہ انسان ہے جس کو اللہ کی توحید کے لیے بے لباس کیا گیا ہے، پہلا وہ انسان ہے. اب پریشان بیٹھے ہیں، خیر لمبا واقعہ ہے یہ. آگ میں ڈال دیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور ادھر جھولے پہ بیٹھے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اوپر حضرت جبرائیل بے قرار تھے،
ربا تیرے خلیل کے ساتھ کیا بن رہی ہے اور مجھے تو کوئی آرڈر نہیں دے رہا؟ اللہ نے کہا جبرائیل آرڈر تو نہیں ہے لیکن چلا جا ذرا آج۔ جبرائیل امین بھاگ کے آئے، حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں الک حاجتن، اے ابراہیم اگر کوئی کام ہو، کوئی پریشانی ہو، میری کوئی ضرورت ہو تو بتا، تیری مدد کروں۔ یہ ہے ایمان کی معراج۔ فرمایا جبرائیل خود آیا ہے یا رب نے بھیجا ہے؟ خود آیا ہوں۔ فرمایا اما الیک فلا حاجتا، جبرائیل پھر مجھے تیری، اللہ اکبر، جبرائیل پھر میں ابراہیم کو تیری کوئی ضرورت نہیں، تو لوٹ جا، جس کے ساتھ میں نے یاری لگائی ہے وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، میں نے اس سے یاری لگائی ہے۔ اما الیک فلا حاجتا، ابراہیم جبرائیل امین کو بھی اس دن پتا چلا تھا کہ اللہ نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے آدم اور آدم کی اولاد ہی کو کیوں منتخب کیا ہے۔ کمال تو ہے نا۔ تو جھگڑا اسی مسئلہ میں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔